اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور اس دوران جو موبائل ہماری جیب میں موجود ہے وہ بج جاتا ہے تو اس کو بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ نماز کے اندر اگر موبائل فون بج جاتا ہے مسجد کے اندر اور دوسرے نمازیوں کی جو نماز ہے اس میں خلل واقع ہو رہا ہے، جماعت میں شامل ہیں، تو ایسے میں ایک ہاتھ کو جیب پر لے جا کے یا موبائل تک لے جا کر موبائل کا کوئی بھی ہم بٹن دبا دیں گے تو موبائل جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، یا پھر اگر جو کاٹنے کا بٹن ہوتا ہے اس پر کلک کر دیں گے تو بھی موبائل جو ہے وہ کٹ جائے گا، آواز اس کی بند ہو جائے گی۔ تو جیب پر ہاتھ رکھ کر موبائل کو باہر نکالے بغیر ہی ہم اپنے موبائل کو سوئچ آف یا اس کی آواز کو بند کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص موبائل کو باہر نکال کر اس کو پہلے دیکھتا ہے کہ اسکرین پر کس کا نمبر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کو کٹ کرتا ہے، تو اس طرح جو اس کی نماز ہے یہ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے اندر ایک ہوتا ہے عمل قلیل اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل یہ ہوتا ہے کہ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ عمل قلیل ہے، یعنی ایک ہاتھ سے ٹوپی صحیح کرنا یا ایک ہاتھ سے چشمہ ٹھیک کرنا، تو اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ بھائی آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام آپ دو ہاتھ سے کریں، دو ہاتھ سے اپنی ٹوپی ٹھیک کریں، یا دو ہاتھ سے اپنا چشمہ ٹھیک کریں، یا دو ہاتھ سے اپنے جو ہے وہ گریبان کی بٹن لگائیں، تو پھر دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید آپ نماز ادا نہیں کر رہے بلکہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہوتا ہے عمل کثیر۔ تو عمل کثیر کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب آپ موبائل کو نکال کر اس کی اسکرین دیکھ کر پھر اس کو آپ جو ہے وہ آف کریں گے، سوئچ آف کریں گے یا اس کو سائلنٹ کریں گے، تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید آپ نماز میں نہیں ہیں، اور یہ عمل کثیر ہے جس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قیام کے دوران جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان، دونوں قدموں کے درمیان ہمارا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو دونوں قدموں کے درمیان کم از کم، زیادہ سے زیادہ کم از کم جو ہے وہ 4 انگلی کا، اور زیادہ سے زیادہ جو وہ 1 بارش کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ 4 انگلی سے کم ہوگا تو مستحب کے سنت کے خلاف ہے، اور اگر 1 بارش سے زیادہ ہوگا تو یہ بھی مستحب کے خلاف ہے، لہٰذا درمیانی حالت میں اپنے پاؤں کو ہمیں رکھنا چاہیے، نہ ہی بالکل ملا دینا چاہیے اور نہ ہی بالکل بہت زیادہ کھولنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو آس پاس کے جو برابر والے لوگ ہیں آپ کے ان کو تکلیف ہو۔ اگلا سوال یہ کہ نماز کے اوقات مکروہہ کون سے ہیں؟ 3 اوقات ہیں 24 گھنٹے میں، ان اوقات میں کوئی سی بھی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے، کوئی سے بھی نوافل، کوئی سی بھی قضا نماز ہم ادا نہیں کر سکتے۔ فجر کا جب وقت ختم ہوتا ہے، مثال کے طور پر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے 6 بجے، تو 6 بجے سے لے کے 6:20 تک 20 منٹ جو ہیں یہ وقت مکروہ ہے، جس کے اندر کوئی نماز، نہ ہی سجدہ تلاوت، نہ ہی قضا نماز، نہ ہی نفل، نہ ہی سجدہ شکرانہ، اس طرح کی چیزیں ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے کے جو 40 سے 45 منٹ ہوتے ہیں جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اور وہ دعویٰ کبریٰ ہوتا ہے اصل میں، اس وقت بھی ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، وہ بھی وقت مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز ابھی تک کسی نے نہیں پڑھی اور وقت مکروہ آ گیا تو صرف فرض پڑھنے کی اس کو اجازت ہے کہ وہ 4 فرض عصر کے ادا کر سکتا ہے وقت مکروہ کے اندر۔ اگر جان بوجھ کر تاخیر کی ہے تو گنہگار بھی ہوگا، اور اگر کسی شرعی وجہ سے، شرعی عذر سے تاخیر ہوئی ہے تو گنہگار وہ نہیں ہوگا، صرف عصر کی فرض نماز اس دن کی وہ وقت مکروہ کے اندر پڑھ سکتا ہے، باقی کوئی نماز اس وقت میں
نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے، نماز کے مسائل کو سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر اب اس کے مطابق اپنی نماز کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اگر اسلامک ویڈیوز آپ سننا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔